الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. مولنا دن یوسف نو خدیا پتے وک جاندی مولنا دن یوسف نو خدیا پتے وک جاندی تک لینی زلیخا دے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر نبی جیلی واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا رؤوف ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ورفعنا لك ذکرک ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ابھی اللہ رب العالمین کے پاک کلام کا آغاز بھی ہو چکا اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ و محبت پڑھا گیا ابھی انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں حافظ محمد شفیق صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ و محبت پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانے پنجتن
تن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلے اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا، بلبلے اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین چمن رہ جائے گا۔ عزیزان اکرامی، میں عرض کر رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرا ذکر بلند ہوتا جائے گا، چرچا کم نہیں ہو رہا، بلند ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا اعمال کم ہوتے جا رہے ہیں، ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے، مگر ہائے افسوس اپنے گریبان کے اندر چلتے رمضان پورا گزرا، اس کے اندر روزے رکھے، رمضان پورا گزرا، اس کے اندر ہم نے نمازیں قضی پڑھی ہے۔ برادران اسلام، اگر ایک روزہ رکھنے سے 7 روزوں کا ثواب ہے، اگر ایک نماز پڑھنے سے ایک فرض کے برابر ایک نفل ادا کیا، اللہ نے ثواب فرض کا عطا کیا۔ اگر ہم نے ایک فرض ادا کیا تو اس کا ثواب ہمیں 70 فرضوں کے قریب ملا۔ برادران اسلام، آؤ دیکھو چاہو، اگر صدقہ کرنا ہے تو ماں کے نام پہ ایسا صدقہ کرو۔ ماں مرتی نہیں، جو ماں دنیا سے چلی گئی یا جو مرنے والا دنیا سے چلا گیا وہ مرتا نہیں، وہ نہیں مرتا۔ آؤ میں بات بتانے لگا ہوں کیوں نہیں مرتا۔ اس لیے جیسے ابھی ملک محمد خان صاحب نے اپنی بیوی کا اس سالانہ ختم پاک کا اہتمام کیا، ملک محمد بشارت، ملک محمد ساجد اور ملک محمد سجاد، انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کا ختم پاک کا اہتمام کیا۔ وہ ماں مری نہیں، کیوں؟ ماں کے پیچھے دعا کرنے والے ہیں، ماں کے پیچھے دعا کرنے والے ہیں۔ مرتے وہ ہیں جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا، جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا۔ ماں نصیحت کر گئی بیٹے کو، بیٹا 3 کام ایسے کرنا، 3 کام کون سے؟ اگر وہ صدقہ جاریہ چھوڑ گئی ہے پیچھے، صدقہ جاریہ کوئی ایسا رفع اعمال کا کام، ثواب اس ماں کو پہنچتا جائے گا۔ اگر اولاد نیک چھوڑ گئے، وہ دل کے اندر نماز پڑھے گی 19 مرتبہ اپنی ماں کے لیے وہ نماز کے اندر دعا مانگے گا۔ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو، میں نے آج نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان الفاظوں کے اوپر غور کرو، ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نہیں، کسی نے بھی غور نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، صدقہ جاریہ یہ ہے، صدقہ جاریہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے ماں چلی گئی، اولاد نیک چھوڑ کے چلی گئی۔ آئیے میں ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد محمود شیخ صاحب، منظر اسلام دارالعلوم کے طلباء، آپ سے میں گزارش کروں گا آئے بارگاہ رسالت میں ہدیہ ہو۔
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدوں لئیے نام محمد دا محفل نوں سرور آ جاندا ہے جدوں لئیے نام محمد دا محفل نوں سرور آ جاندا ہے میں تور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی میں تور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی جدوں ٹریے شہر مدینے جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے دور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدوں لئیے محمد دا محفل نوں سرور آ جاندا ہے جدوں سنیے قصہ کربل دا سید تے وسدیاں تیراں دا جدوں سنیے قصہ کربل دا سید تے وسدیاں تیراں دا حبدار دی اکھ وچ ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جاندا ہے حبدار دی اکھ وچ ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدوں لئیے نام محمد دا محفل نوں سرور آ جاندا ہے جو اس دنیا سے چلے گی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے ابھی میں خطابات کی طرف آتا ہوں تو میں سب سے پہلے دعوت خطاب حضرت علامہ قاری محمد نوید حسن نقشبندی میں ان سے ملتمس ہوں جو خطیب بابا پیر احمد خان کنداری ہیں ان سے گزارش ہے وہ آئیں اور آ کر اپنے خیال کا اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر محبت کا جواب دے دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین ذوقار اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ آج ہم محفل اصال ثواب میں حاضر ہیں اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ملک محمد خان صاحب ان کی اہلیہ محترمہ اور ملک محمد بشارت صاحب اور ان کے برادران ان کی والدہ محترمہ کی سالانہ برسی میں ہم حاضر ہیں اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما کر جو کچھ بیان کیا جائے سنا جائے سنایا جائے اس کا ثواب محترمہ مائی صاحبہ کے لیے بخشش کا سامان بنائے اور ان کی مغفرت و بخشش فرمائے درجات میں بلندی عطا فرمائے حاضرین محترم دعا کوئی بھی ہو رد نہیں ہوتی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا تین حال سے خالی نہیں رہتی یا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا آنے والے حالات کا مقابلہ کرتی ہے مطلب کوئی مصیبت ڈل جاتی ہے یا قیامت کے دن اس کا صلہ اس بندے کو دیا جائے گا یہ دعا کے تین مرحلے ہوتے ہیں اگر اولاد والدین کے لیے دعا کرے اللہ تب بھی قبول فرماتا ہے اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتا ہے اگر یہ بات آپ تک پہنچی سمجھ آئی تو ایک مرتبہ بلند آواز سے اگر کہہ دے سبحان اللہ نہیں یہ سبحان اللہ لفظ بہت قلیل حروف پر مشتمل ہے لیکن اس کی نیکیاں بہت بڑی ہیں اگر سامعین ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 90 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اللہ رب العزت کا ایک برگزیدہ بندہ ایک نیک بندہ ایک ولی کامل اولیاء کا فخر اولیاء کا سرتاج جس کا نام
جناب سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، بچپن کا زمانہ ہے، پیدا ہوئے عیسائی گھرانے میں، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، ہوش سنبھالا، بلوغیت کو ابھی نہیں پہنچے، والد نے سوچا، والدہ نے سوچا کہ اس کو عیسائیوں کا بڑا رہبر رہنما بنایا جائے۔ اپنے والد کے ساتھ وہ چلے ایک راہب کے پاس، ایک عیسائی عالم کے پاس۔ جب عیسائی عالم کے پاس پہنچے، پہنچ کر اس بچے کو دیکھا، اس استاد نے شفقت کی نظر فرمائی تو سوچا کہ اپنا سارا علم اس بچے میں منتقل کروں گا، تو ابتدا فرمائی اور عیسائیت کی بنیاد رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا بیٹا پڑھو، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اے بیٹا پڑھو کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ بیٹا سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اس نے کہا سمجھ آ گئی، پڑھو۔ کیا میں نے سمجھایا؟ اس نے کہا هو اللہ احد۔ اس نے کہا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، میں اس کا ماننے والا ہوں جو ایک ہے، هو اللہ احد۔ اس نے پھر سمجھایا بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آئی، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ بیٹا سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا۔ کیا سمجھے؟ هو اللہ احد۔ اس نے پھر کہا کہ وہ ایک ہے۔ اب تیسری مرتبہ جب یہی بات ہوئی، استاد نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا پیٹا کہ وہ نیم بے ہوش ہو کر گر پڑے زمین پر۔ اب بے ہوش ہو گئے، استاد سو گیا، استاد نے سمجھا بچہ بھی سو گیا ہے۔ رات ہوئی، رات ہوتے ہی وہ اپنے اس استاد کے مدرسہ سے نکل کر فرار ہو گئے۔ فرار ہوتے ہیں تو قسمت کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے۔ استاد سو گیا ہے، سمجھا بچہ بھی سو گیا ہے، لیکن وہ جاگ گیا، جیسے جاگا قسمت جاگی، وہ چلتے 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 نبی پاک علیہ السلام کے ایک فرزند کے گھر کے سامنے جا کر جھک گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانےوں ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ رب العزت کا وہ محبوب بندہ ابھی بلوغیت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، وہ چلتے چلتے جناب علی بن موسیٰ رضا کے گھر کے سامنے جاتا ہے۔ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ باہر نکلتا ہے، جناب علی بن موسیٰ رضا وہ باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں خوبصورت بچہ ہے۔ پوچھا بچے کون ہے؟ اے بیٹے تو کون ہے؟ آپ نے آگے سے عرض کی حضور میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوں، ابھی تک میرا اور آپ کا مذہب ایک نہیں ہے۔ فرمایا اے بیٹا اب وہ وقت دور نہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تجھے کلمہ پڑھاؤں گا، تجھے ولیوں کا سردار بھی بناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلمہ پڑھایا۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ میں داخل ہو گئے۔ مدرسہ میں علم پڑھنے کے بعد جناب داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر دستک آپ نے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد ایک مرتبہ خیال آیا میں اپنا بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ اولاد والدین کے لیے دعا کرے یا والدین اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اور بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو غیب میں کسی بھائی کے لیے کی جائے، اللہ اسے بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب معروف کرخی چلتے ہیں جناب داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اجازت طلب کر کے، اے میرے مرشد پاک اجازت دے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دے کر آتا ہوں، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں۔ اب وہ چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف، چلتے چلتے راستے میں خیال آیا اے مولا ایک وہ وقت تھا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تمنا یہ عرض لے کر حاضر ہوئے، اے حضور
میری والدہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہتی ہے، اے حضور کرم فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ابو ہریرہ جا، اب میں دیکھتا ہوں پہلے تو گھر پہنچتا ہے یا میری دعا پہنچتی ہے۔ جناب معروف کرخی یہ خیال کرنے کے بعد اب یہ بھی خیال ذہن میں آیا کہ میرے آقا اس وقت حیات تھے، انہوں نے کرم فرمایا ابو ہریرہ پر، اب مجھ پہ کون کرم کرے گا، اب مجھ پر کون رحم کرے گا، اب میرے ماں باپ کو کون کلمہ پڑھائے گا۔ اتنے میں یہ روزاروں کے دار رونا شروع ہو گئے، روتے روتے دعا کی، مولا آج جب معروف کرخی اپنے گھر میں پہنچے تو مولا میرے والدین کو اسلام نصیب فرما دے۔ ادھر یہ دعا کرتے ہیں، ادھر بوڑھا ماں باپ، بس بات ختم کرنے والا ہوں۔ بوڑھا ماں باپ وہ گھر میں ہیں، دعا کرتے ہیں، اے مالک ہم عیسائی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا بیٹا کس مذہب میں جوان ہے، کون سا مذہب اختیار کر چکا ہے، اگر وہ کسی مذہب میں بھی ہے ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہمارا بیٹا ہمیں ملا، ہمارا بیٹا ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات کا پچھلا پہر ہے، جناب معروف کرخی دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے بوڑھا باپ بولتا ہے، کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا ہے میرے باپ، آج آپ کی اور میری قسمت کا ستارہ چمکا، معروف آ گیا ہوں۔ جناب معروف کرخی اندر جب داخل ہوتے ہیں فوراً باپ کی زبان سے کلمہ شہادت بلند ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اتنے میں یہ کلمات ختم نہیں ہوئے، والدہ کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھا یہ بات حیرت کی ہے، میں نے ابھی تبلیغ نہیں کی ہے، میں نے ابھی کوئی درس نہیں دیا ہے، آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے بیٹا اگر ہم عیسائی ہو گئے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں معروف ملا دے، تو تو نے جو دعائیں ہمارے لیے کی ہوں گی وہ بھی قبول ہو گئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام نصیب فرما دیا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام نصیب فرما دیا ہے۔ اے معروف اگر ہم عیسائی ہو کے دعا کرتے ہیں اللہ معروف ملا دیتا ہے، اور تو مسلمان ہے، تو مسلمانوں کا رہبر بن گیا ہے، تو نے جو راستے میں دعائیں کی ہوں گی، تو نے التجائیں کی ہوں گی، تو نے سحری کے ٹائم جو ماں باپ کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اللہ نے وہ دعائیں قبول کر لی کہ ہمیں اللہ نے اسلام نصیب فرما دیا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ اولاد اپنے والدین کے لیے جو بھی دعا کرتی ہے، اور والدین اپنی اولاد کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت محترمہ مائی صاحبہ کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسے حضرت علامہ نے ارشاد فرمایا دوا 3 حصوں کے اندر ہوتی ہے، اور جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں علماء کی موجودگی کے اندر، دوا وہی ہوتی ہے جو ماں کے قدم بندہ چھو لے تو دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ بات بھی آنی چاہیے، اگر یہ میری بات تو تک جا رہی ہے نا، محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، دعا جو ہوتی ہے وہی دعا مکمل مقام تک پہنچتی ہے
جس کے پہلے بھی درود و سلام ہو اور آخر پہ بھی درود و سلام ہو۔ عزیزان گرامی، وہ دوا ایک تحفہ بن کے جاتی ہے، وہ تحفہ سامان کے درمیان میں لٹکتے نہیں، وہ حضور کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے ہوتی ہوئی ہواؤں کو فضاؤں کو چیرتی پھیلتی ہوئی تو آسمان تک پہنچتی ہے۔ اور ماں ایسی ہے جو کہہ دے، ماں ایسی ہے جو کہہ دے، وہ تو دور کی بات ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا ایک حج، 2 مقبول عمروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ عزیزان گرامی جن کی بوڑھی ماں ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رمضان المبارک جس نے پایا اور ماہ رمضان المبارک پا کے روزے رکھ کے جنت نہ حاصل کی، وہ تباہ اور برباد ہو جائے، غرق ہو جائے۔ اور جس کے سامنے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا نام نامی لیا جائے اور حضور سرور کونین کے نام کو سن کر بندہ حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، وہ بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت نہ کی، ان کی خدمت نہ کی اور خدمت نہ کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آؤ عاشق رسول، عاشق محبت، عاشق نبی بیٹھے ہوئے ہو تو آؤ دیکھو اپنے آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس نوبت پر پہنچ رہے ہیں، کس مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ آئیے میں دعوت خطاب حضرت علامہ تنویر احمد جلالی صاحب سے ملتمس ہوں، وہ آئے اور اپنے خیال کا اظہار فرمائے۔ ان کے آنے سے قبل محبت کے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احباب المعارضین لعال الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا کشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جميع خصالہ، صلوا علیہ
صلو علیہ وآلہ، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بے کمالہ، کشف الدجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایصال ثواب کے سلسلہ میں سجائی گئی اس محفل میں سبھی حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت و غلامی اور آپ کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ شوال المکرم کا ہے، اور اس مہینے میں جو دینی مدارس میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے وہ عموماً اس شوال کی 11 تاریخ کو ہوتا ہے۔ تو اس مختصر سے وقت میں علم دین حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور دونوں جہانوں کی نعمتوں کا، خزانوں کا اور دونوں جہانوں کے انعامات کا مالک بنایا۔ آپ جسے چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی نعمتوں کا اور دونوں جہانوں کے خزانوں کا حضور علیہ السلام کو مالک بنایا ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو اس نعمت کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی، جو سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ دعا سکھائی کہ رب کو اتنا علم پسند ہے، علم سیکھنا، اس کے باوجود کہ حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے بڑے اللہ کی ذات کے بعد عالم ہے، دنیا و ما فیہا کا علم آپ کے پاس موجود ہے، ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا، قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد، اور ساری غیبی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو سامعین مکرم، اس سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملی کہ علم کی رغبت، علم حاصل کرنا، علم دین اور اس کا شوق، اس کی آج اشد ضرورت ہے۔ جہاں ہم اپنے بچے کو سکول باقاعدہ تیاری کر کے بھیجتے ہیں، باقاعدہ چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، سکول کا معیار کیا ہے، وہ کس سکول میں جا رہا ہے، اس پرفتن دور میں اشد ضرورت ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے ہمارے بچے کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے پاس ہے، بچہ کس کو سن رہا ہے، بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے۔ تو جب بچہ دین سیکھے گا، علماء کے پاس بیٹھے گا، طہارت کے مسائل سیکھے گا، نماز کی شرطیں سیکھے گا، نماز کے فرائض سیکھے گا، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے گا، تو یہی بچہ بڑے ہو کر، جیسا کہ پہلے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ یہی والدین کے حق میں جب والدین ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بچہ دین پڑھا ہوا جو ہوگا وہ والدین کے پیچھے ان کو ایصال ثواب کرے گا، ان کے لیے دعا مانگے گا
ماں باپ کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ کہہ کر ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ السلام کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس علم سے مراد ہے ضروریات دین، عقیدہ توحید کا علم، رب تعالیٰ کی ذات کا علم، اللہ کی ذات کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہے۔ ایک مسلمان کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالہ سے کون سی ضروری باتیں ہونی چاہیے، یہ علم توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق جو ہمارے عمومی عقائد ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا، عقیدہ ختم نبوت یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں وہ معلوم ہو۔ آل کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے متعلق، ازواج مطہرات کے متعلق ایک مومن مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ ساری باتیں اس وقت پتہ چلیں گی جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سیکھیں گے، دین باقاعدہ پڑھیں گے۔ اور دیکھو آج ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، ماں باپ کے حقوق کے متعلق آپ نے بیانات سنے، والدین کا ادب، ماں کی شان، تو یہ بچے کو کیسے پتہ چلے گی؟ جب بچے کو دین سکھایا ہوگا، بچے کو جب دین پڑھایا ہوگا، اسے باادب مسلمان بنایا ہوگا، اس کے ذہن میں یہ بات پختہ راسخ ہوگی کہ میں نے اولیاء کا ادب کرنا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ادب کرنا ہے، تاریخ کا گند اور کچرا دیکھ کر اللہ کے ولیوں پر تان نہیں کرنا، بلکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی آل کی جو شان رب نے بیان فرمائی ہے، جو حضور علیہ السلام نے علماء کی شان بیان فرمائی ہے، آل و اصحاب کی مدحت میں جو حضور علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، جس وقت بچہ یہ سمجھے گا، بچہ جانے گا، تو وہ یقیناً با ادب بچہ بنے گا، وہ فرما بردار بچہ بنے گا۔ ایسے ہی حقوق کے لحاظ سے آ جائیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک دیہاتی شخص اپنے بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ بچہ میرا بڑا نافرمان ہے۔ یہ ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھار ہم گھر میں ماں باپ لڑ پڑتے ہیں تو یہ اٹھا کے ڈنڈا ماں باپ ہم دونوں کو مارنے لگ جاتا ہے اور بڑا گستاخ ہے۔ ماں باپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہے، آپ بلاتے ہیں، بچہ بھی موجود ہے۔ آپ نے بچے سے پوچھا بتاؤ تمہارے اندر یہ خامی ہے، ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ کیا ان کے مجھ پر حقوق ہیں یا میرا بھی کوئی ان پر حق ہے؟ یعنی ہم یک طرفہ ڈگری چاہتے ہیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کی تربیت نہ کریں، بچہ ہمارے پاؤں دبائے، ہم انہیں دین نہ سکھائیں، بچہ فرما بردار بنے، ہم انہیں کچھ نہ سکھائیں، خود پریکٹیکلی ان کے سامنے بعمل نہ بنے، بچہ ہمارا نمازی بنے۔ تو جب تک ماں باپ سب سے پہلا کام ہے اولاد کو پاکیزہ غذا کھلانا، حلال اور طیب لقمے کھلانا، جب اولاد کو وہ لقمے کھلائے جائیں، اولاد کے اندر وہ فرما برداری والا خون پیدا ہوگا، فرما برداری اور عاجزی آئے گی، تقویٰ و طہارت آئے گا۔ اس کے بعد جب ماں باپ نے بچے کو نماز سکھائی بھی ہے اور خود پڑھی بھی ہے، ذرا اطمینان سے سوچو، وہ بچہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ 5 ٹائم وضو کرتے ہیں، 5 ٹائم وہ مسجد میں باپ جا رہا ہے، اب بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ 5 ٹائم کدھر جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ گھر میں بچہ ماں کو مصلی پہ 5 ٹائم دیکھے گا، ماں نماز پڑھ رہی ہے، بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں، تو اب اس بچے یا بچی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں بنے گی۔ جب گھر میں دینی ماحول ہوگا، اللہ کے فضل سے اولاد دینی ماحول دیکھ کر پکا بعمل مسلمان بن جائے گی، اولاد قرآن پڑھنے والی ہوگی، اولاد نماز پڑھنے والی ہوگی۔ آج ہم نے اولاد کے لیے ساری آسائشیں، ساری دنیا کی نعمتیں یہ ان کو مہیا کرنا ضروری سمجھا، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں ہماری اولاد دین کہاں سے سیکھ رہی ہے۔ میرے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس کے پاس ہے؟ آج یوٹیوب ہے، جس کو جو پسند آتا ہے وہ سن رہا ہے، کانوں کے چسکے ہیں، جس مولوی کی آواز سریلی ہے یا جس کے فالوور اچھے ہیں یا جس کی شہرت زیادہ ہے، بغیر تحقیق
تحقیق کیے ہم اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ معلوم نہیں کہ اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. یہ نہیں معلوم کہ سیدنا صدیق و فاروق و عمر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم حضور کے آل و اصحاب کے متعلق اس کے نظریات کیا ہیں, خیالات کیا ہیں. بغیر تحقیق کیے ہر بندے کو آزادی ہے, وہ سنتا جا رہا ہے, سنتا جا رہا ہے. یہ نہیں معلوم کہ فقط کانوں کے چسکے میں وہ راہ راست سے اتر جائے گا, وہ صراط مستقیم سے اتر جائے گا. تو اس پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ علماء جو قرآن و سنت کے صحیح معنوں میں مبلغ ہیں, آل و اصحاب کا دامن تھامنے والے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہیں, ان کی تربیت میں, ان کی نگرانی میں اپنی اولاد کو چھوڑا جائے اور باقاعدہ چیک کیا جائے. فقط ناظرہ پڑھ لینا یہ ضروری نہیں, بلکہ بچے کو وضو کا طریقہ آتا ہو, اسے نماز کا طریقہ آتا ہو, وہ حلال و حرام کے مسائل سمجھتا ہو, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے حوالہ سے معلومات رکھتا ہو, آل و اصحاب کے متعلق ہمارے نظریات کیا ہیں وہ جانتا ہو, ماں باپ کا ادب کیا ہے وہ جانتا ہو. یہ ساری چیزیں جب ایک والد اپنی اولاد کو ٹرانسفر کرے گا تو یہ اولاد یقیناً والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بن جائے گی. اب دیکھو وہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ بچے کو بلاتے ہیں, والدین بھی موجود ہے, تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ بچے کیا بات ہے. بچہ سوال کرتا ہے کہ انہی کے مجھ پر حق ہے یا میرا بھی کوئی ان پر حق ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو بتایا کہ ماں باپ پر بھی کچھ اولاد کے حوالہ سے حقوق ہے. وہ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے کسی نیک دیندار عورت سے شادی کی جائے. آپ دیکھیں نا اسلام شروع کہاں سے کر رہا ہے. آج ہم شکوہ کرتے ہیں اولاد نافرمان ہے, اولاد کہنا مانتی نہیں, تو اس نافرمانی کے پیچھے محرکات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, ان کا ازالہ کرنا ہوگا. تو آپ نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے دیندار عورت دیکھی جائے, عورت کا دیندار ہونا دیکھا جائے. جب عورت دیندار ہوگی, قرآن پڑھنے والی ہوگی, نمازی ہوگی, باادب ہوگی, تو اس کی گود میں جو بچے پلیں گے یقیناً وہ بھی باادب ہوں گے, وہ بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے. تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے شادی ہی ایسے خاندان میں کی ہے کہ دین کے لحاظ سے, تعلیم و تربیت کے لحاظ سے وہاں نام و نشان نہیں. اور پھر اس کے بعد ماں باپ کا اگلا حق اولاد کے حوالہ سے ماں باپ پر کیا ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام اچھا رکھا جائے. آج کل ہم ٹی وی کے نام جو سوشل میڈیا سے ملیں, اور عموماً نام رکھنے سے پہلے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نام کا اور کوئی بندہ ہمارے خاندان میں نہ ہو, ہم نے نیا نام رکھنا ہے. پہلے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے نام پر, آپ کی آل پاک کے نام پر, انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھنے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دیکھو جس وقت یہ کہا جائے کہ محمد ابوبکر صدیق آ رہا ہے, محمد عمر فاروق آ رہا ہے, محمد عثمان غنی آ رہا ہے, محمد علی جا رہا ہے, تو یہ جس وقت نام بولا جائے گھر میں, اس کی ایک برکت ہے. شخصیت پر نام کے اثرات ہوتے ہیں. اب نام طرح طرح کے نئے نئے آ گئے جن میں کوئی اثر نہیں, جن کا کوئی معنی نہیں بنتا. تو اس بچے نے کہا میرا نام بھی انہوں نے عجیب سا رکھا ہے جس کا کوئی معنی نہیں بنتا. اور تیسرا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ بچہ جب سمجھ کے قابل ہو جائے, علماء کرام نے عمر بیان فرمائی 4 سال 4 مہینے اور 10 دن, جب بچے کی یہ عمر ہو جائے یا بچی کی, تو اس کو کسی باعمل بندے کے پاس لے جا کے بسم اللہ شریف پڑھائی جائے. وہ جس وقت باعمل بندہ, صحیح العقیدہ بندہ بسم اللہ شریف بچے یا بچی کو پڑھائے گا تو اس کی برکت سے دین اس کے اندر چلا جائے گا, دین اس کے اندر سرایت کر جائے گا. تو وہ کہنے لگا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے ماں باپ نے مجھے اونٹوں کے پیچھے لگا دیا ہے. اب ہوتا یہ ہے میں اونٹ چلا رہا ہوتا ہوں, 2 اونٹ آپس میں لڑ پڑتے ہیں, میں ایک کو ڈنڈا مارتا ہوں وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے, دوسری کو ڈنڈا مارتا ہوں وہ اس طرف چلا جاتا ہے. بس میں نے یہی سیکھا ہے, گھر میں آتا ہوں ماں باپ